ویڈیو دیکھنے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں، کیونکہ ایک دفعہ درود شریف پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ واقعہ کربلا اور امام حسین کی شہادت کے بعد بھی یہ جنگیں جاری رہی۔ یزیدی لشکر مسلسل مظلوم مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھاتا رہا۔ حضرت امام حسین اور 71 افراد کو بے دردی سے قتل کر کے ابن زیاد نے کہا کہ ان کی لاشوں کو رون دو، اور گھوڑے کی ٹاپوں سے شہیدوں کو روندا گیا۔ جب مدینے میں یزید نے مسلم بن عقبہ کو مقرر کیا، اس کو کہا 3 دن تک مدینے کا حرم تمہارے لیے حلال ہے، جو چاہو کرو، اور شامی فوجوں کو اجازت ہوگی۔ ان بدبختوں نے مدینے میں 10,000 تابعین اور 700 صحابہ کو شہید کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے باہر نکلے، کافی بوڑھے ہو چکے تھے۔ انہوں نے ابو سعید خدری کو پکڑ لیا، کہا تم کون ہو؟ فرمایا مجھے ابو سعید خدری کہتے ہیں۔ بولے تمہارا نام سنا ہے، اور داڑھی مبارک سے پکڑ کر کھینچا اور کہا جو تمہارے پاس ہے ہمیں دو۔ فرمایا میرے پاس کچھ نہیں، تو گھر میں گھس گئے اور 2 کبوتر رکھے ہوئے تھے، جناب نے وہ بھی لوٹ کر لے گئے۔ حضرت ابن سنان رضی اللہ عنہ جو حضور کے علم بردار تھے، فتح مکہ کے دن ان کو ستو پلائے اور پھر گردن کاٹی اور کہا یہ ہے وہ ستو جو تم زندگی میں آخری بار پیو گے۔ ایک گھر میں داخل ہوئے تو ایک خاتون کے ہاں بچہ پیدا ہوا تھا۔ گھر میں گھس کر کہا جو کچھ ہے ہمیں دو۔ خاتون نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ خاتون نے کہا یہ ابن ابی قبشہ نماری رضی اللہ تعالی عنہ کا بچہ ہے، اور یہ وہ صحابی ہے جنہوں نے بیعت الشجرہ کے موقع پر حضور کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ انہوں نے اس کا بھی لحاظ نہیں کیا اور بچے کو ٹانگ سے پکڑ کر دیوار پر مارا اور بچے کا بھیجا باہر آ گیا۔ فرمان خاتم النبیین ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس دین اسلام کی مدد فاسق و فاجر سے بھی کروا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو وحی فرمائی کہ میں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے عوض 70,000 افراد مارے تھے، اور تمہارے نواسے کے عوض ان سے دگنے ماروں گا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بدلہ لینے کے لیے اللہ عز و جل نے بخت نصر جیسے ظالم حکمران کو متعین کیا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اسی طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ اللہ عز و جل نے مختار ثقفی کے ذریعے لیا۔ مختار ثقفی نے امام حسین کے قاتلوں کو چن چن کے مارا، اور وہ شخص جو کسی بھی طرح قتل امام حسین میں شریک تھا وہ دنیا میں ہی اپنے عبرتناک انجام کو پہنچا، اور وہ شخص جو میدان کربلا میں سید الشہداء کے مقابلے کے گھر سے آیا تھا اس دنیا سے اپنے کیے کی سزا پائے بغیر نہیں رہ سکا۔ بعض قتل کر دیے گئے، کچھ نابینا ہو گئے، بعض کا چہرہ سیاہ ہو گیا، کچھ شدت پیاس سے ہلاک ہو گئے، بعض دیگر عقوبات کا شکار ہو گئے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صدی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کی دعوت کی، مجلس میں ذکر چلا کہ امام حسین کے قتل میں جو بھی شریک تھا اسے دنیا میں ہی سزا مل گئی۔ اس نے کہا یہ غلط ہے، میں خود ان کے قتل میں شریک تھا، مجھ پر تو اب تک کوئی مصیبت نہ آئی۔ وہ ابھی یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ چراغ کے فتیلے کو درست کرنے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھا، اچانک چراغ کے شعلے نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اسے بری طرح سے جلنے لگا، اچھلنے لگا، کودنے لگا اور چلانے لگا کہ میں جل گیا، جل گیا، یہاں تک کہ دریا میں کود گیا۔ مگر یہ آگ تو قہر الہی نے لگائی تھی، لہٰذا وہ اس انداز سے جلا کہ اس کا وجود جہنم کا ایندھن بن گیا۔ شام میں ایک شخص تھا جو قتل حسین میں ملوث تھا، خنزیر کی دم بن کر لوگوں کے لیے نشان عبرت بن گئی۔ وہ شخص جس نے حضرت علی اصغر کے
تشنہ حرقوم پر تیر چلایا تھا، وہ ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا جس سے اس کے سینے میں حرارت اور گرمی پیدا ہو گئی اور اس کی پیٹھ میں ٹھنڈک پیدا ہو گئی۔ لوگ اس کی جانب پھنکا جلتے اور اس کی پیٹھ کی جانب آگ روشن کرتے۔ وہ واویلا کرتا، نہ تو اس کی آتش سینہ سرد ہوتی اور نہ اس کی پیٹھ کو ٹھنڈک پہنچتی۔ پیاس کی شدت اس حد تک بڑھ گئی کہ مٹکوں کے مٹکے پانی پی لیتا اور پھر بھی الاتش الاتش کی صدائیں بلند کرتا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پانی پی پی کر پھول گیا اور پھٹ گیا۔ اسی عقوبت کی وجہ سے وہ جہنم واصل ہو گیا۔ یہ تھے ان چند لوگوں کے حالات جو واقعہ کربلا میں شامل تھے۔